اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا کلاس ہے یہ ہے 8th اسٹینڈرڈ کی جو ہسٹری ٹیکسٹ بک ہماری ہے اسی سے لیا گیا ہے۔ تو ٹاپک ہے آج ہمارا کمپنیز آرمی۔ کمپنیز آرمی کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہی ہے یہاں پر 1947 تک انگریزوں کا راج تھا، برٹشرز کا راج تھا۔ تو اس نے ایک بہت بڑی کمپنی یہاں پہ جس کو ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے جانتے ہیں وہ بنائی۔ تو ان کمپنیز کے ذریعے اس کمپنی کے ذریعے یہاں پر جو خام مال یہ سستے داموں میں لیتے تھے اور پھر ان کو تیار کر کے مہنگے دام میں یہاں سے بھی اور پھر اپنے انگلینڈ میں بھی بیچتے تھے۔ انہوں نے بہت استحصال کیا یہاں پہ پچھلے دور میں۔ تو اسی کے حوالے سے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کمپنیز آرمی۔ جو یہ کمپنی تھی یہاں پہ، جو یہاں پر برٹشرز تھے، ان کی جو آرمی تھی، ان کی جو فوج تھی وہ کیا تھی، کیا ان کا مقصد تھا، کیا وہ کر رہی تھی، اس کے حوالے سے آج ہمارا یہ ٹاپک ہے آج یہاں پہ۔ تو کیا ہے، دا کمپنیز آرمی پلیڈ اے میجر رول ان ایکسپینشن آف برٹش رول ان انڈیا۔ جو یہ کمپنی کی جو آرمی تھی، برٹشرز کی جو یہ آرمی تھی، ان کا بہت زیادہ رول تھا۔ یہ جو یہاں پہ ایکسپینشن، انکریز آف برٹش رول، جو یہاں پر برٹش کے جو قوانین تھے، برٹش رول تھے یا برٹش کا جو کنٹرول ہے یہ زیادہ سے زیادہ پھیلنا چاہیے، یہ ایکسپینڈ ہونا چاہیے، ایکسپینشن اس میں اس کا بہت اہم ہاتھ تھا کمپنی کا یا ان کی جو یہ آرمی تھی۔ اس لیے نمبر 2، اٹ پروٹیکٹڈ دا کمپنی فرام اٹس یورپین رائولس۔ یہ کمپنی کیا کرتی، یہ جو آرمی ہے یہ کیا کرتی تھی، یہ پروٹیکٹ کرتی تھی اس ایسٹ انڈیا کمپنی کو، یہاں اس کمپنی کو جو برٹشرز یہاں پہ تھے، کن سے؟ اٹس یورپین رائولس، جو یورپین رائول ان کے تھے، خاص طور پر وہاں پہ جو فرنچ تھے، جو فرانس سے تھے، ڈچ جو نیدرلینڈ تھے ان سے تھے، اینڈ پرتگیز جو پرتگال سے تھے۔ یہ تین جو تھے، نیدرلینڈ، فرانس، پرتگال، جن کو فرانچ، ڈچ اور پرتگیز کہتے ہیں، یہ ان کے جو رائولس، ان کے جو دشمن تھے۔ تو آرمی ان کو کیا کرتی تھی، ان رائولس کو یہ دیکھتی تھی، ان سے مقابلہ کرتی تھی تاکہ یہ کمپنی پر حاوی نہ ہو۔ اچھا، دے آلسو ہیلپڈ ان کنکرنگ نیٹو ٹیریٹریز۔ یہ اس آرمی نے اس کو کیا مدد کیا، جو وہاں کے جو نیٹو ٹیریٹریز ہے، جو ان کے ہمسائے جو ٹیریٹریز تھی، وہ باؤنڈریاں تھیں، ان پر قبضہ کرنے کے لیے یہ ان کو مدد کرتی تھی۔ اور انڈین ٹیریٹریز، یہ ہندوستان کی جو سرحدیں تھیں ان پر اس کی یہاں کی جو زمین پر کنٹرول کرنے کے لیے آرمی ان کو مدد کرتی تھی۔ جو یہ کمپنی کی آرمی تھی یہ ان برٹشرز کو یہ مدد کرتی تھی۔ دے آلسو کرشڈ مینز بیٹڈ، یہ کرش کرتی تھی، یہ مارتی تھی، یہ دباؤ بناتی تھی، کن کو؟ دا ریبلز، ان کو جو ہندوستانی آواز اٹھاتے تھے، جو ہندوستانی بغاوت کرتے تھے، جو ہندوستانی ان سے یہ پوچھتے تھے کہ آپ یہاں پہ ہمارے ساتھ ظلم زیادتی کرتے تھے، ان کو ریبلز بولتے ہیں، ریولٹ اس کو بولتے ہیں۔ وین ایور پیپل ریزڈ دیئر ہیڈس، جب بھی ہندوستان کے لوگ جب اپنا سر اٹھاتے تھے، بات کرتے تھے، وہ ان کو کہتے تھے کہ نہیں جی، یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہو، تو کیا کرتی تھی جو آرمی؟ کرشڈ، جو آرمی ہے کمپنی کی، یہ ان کو کرش کرتی تھی، یہ ان کو مارتی تھی، یہ ان کو دباؤ میں رکھتی تھی، یہ ان کو آوازیں نکالنے نہیں دیتی تھی، بہت زیادہ ظلم کرتی تھی۔ تو یہ جو کمپنی کی جو آرمی تھی، اس کا بھی یہی مقصد تھا کہ جو یہ برٹشرز ہے، جو یہ یہاں پہ انگریزوں کا جو یہ راج ہے، یہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ چلنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جو ایریا ہے، جو ٹیریٹریز ہیں، ان پر ان کا قبضہ ہونا چاہیے۔ یہ کمپنی کا ایک اہم مقصد تھا۔ تو اور ساتھ ساتھ جو ان کے جو رائولز تھے، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، فرانس سے یا نیدرلینڈ سے یا پرتگال سے، ان کے جو حملے ہیں، ان کے ساتھ جو وہ جو معاملات ان کے ساتھ تھے، ان کا بھی یہ اچھی طرح سے مقابلہ کرتے تھے۔ تو یہ تھا اہم مقصد، جو یہ کمپنیز آرمی جس کو ہم بولتے ہیں، آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا، یہ تھا ان کا مقصد، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے برٹشرز وہ ہندوستان میں اسٹرانگ ہو۔ یہ تھا آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے
8th اسٹینڈرڈ کے حوالے سے. اس کے حوالے سے میں آپ کو ہوم اسائنمنٹ بھی رکھوں گا, وہ آپ کو میں واٹس ایپ کے ذریعے پورے یہاں سے ہی بھیج دوں گا کہ اس کے حوالے سے جو بھی ہمیں جو اسائنمنٹس ہیں وہ آپ تک پہنچیں گے, اور آپ بھرپور ان کا آنسر لکھو گے. جب کہیں بھی پرابلم آ جائے گی